اس کا تعارف، یہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع ہیں، 54 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام، ایک نام ہے حامیم السجدہ، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں حامیم سے ابتدا کی گئی ہے، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ دوسرا نام اس کا ہے فصلت، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ ہے فصلت، اس سے ماخوذ ہے۔ حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کے اللہ کی کتاب ہونے، مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا و سزا ملنے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ نیز اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی، اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں اللہ کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے، ڈر سنانے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا موقف بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں، اور انہیں اللہ نے اس وحی کے ساتھ خاص فرما لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا، زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا، قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ قرآن مجید کی ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور علم کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آسانی ملنے پر فخر و تکبر کرنا، مصیبت اور سختی آنے پر گریہ وزاری کرنا عمومی طور پر لوگوں کی فطرت ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی اپنے سے ماقبل سورہ مومن کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتدا میں قرآن مجید کا وصف بیان کیا گیا ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔